الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین کرام، اس سے قبل میں آپ کو توحید، رسالت، انبیاء و رسول اور کتب سابقہ اور قرآن کریم، عقیدہ آخرت، عقیدہ تقدیر وغیرہ پر سیر اصل بحث کر چکا ہوں اور سنا چکا ہوں، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا اس کے دو شعبے ہیں، ایک عقائد ہیں اور ایک اعمال ہیں۔ عقائد دل میں پکے یقین رکھنے کی باتیں ہیں، کوئی عمل نہیں اس میں ہوتا، اور اعمال کچھ کرنے نہ کرنے کی باتوں کو کہا جاتا ہے۔ مثلا دل میں یہ یقین رکھنا کہ اس کائنات کا ایک خالق مالک ہے اللہ وحدہ لا شریک، یہ یقین، یہ عقیدہ ہے، اور اس اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ اعمال ہے۔ تو اعمال میں عقائد کی درستی کے بعد سب سے پہلے نماز کو رکھا گیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ دراصل تخلیق انسان کی اصل غرض و غایت عبادت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگرچہ فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، مگر ان کی عبادت ایک فطری، پیدائشی اور جبلی عمل ہے، کیونکہ ان کے وجود میں عبادت کے لیے رکاوٹیں اور مزاحم اقدار سرے سے پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ اس لیے نہ وہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور نہ ہی سرکشی کرتے ہیں، نہ ہی عبادت چھوڑ سکتے ہیں۔ جب وہ گناہ ہی نہ کر سکیں تو ندامت کیسی، اور ندامت نہ ہو تو توبہ کیسی، اور توبہ ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا ظہور کیسے ہو؟ بس انسان کا وجود ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ کے اظہار کے لیے منصہ شہود پر لایا گیا۔ اگرچہ عبادات کی بہت ساری اقسام ہیں اور وہ فرائض میں داخل ہے، مگر انہوں نے نماز کو اولیت دی گئی۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ یہ روزانہ کے فرائض میں سر فہرست ہے۔ روزے سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، زکوٰۃ سال کے بعد پڑتی ہے، حج عمر میں ایک مرتبہ ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے جو روزانہ کے فرائض میں شامل ہے، اس لیے اس کو اولیت حاصل ہے۔ دوسرا، دن بھر کی معاشی اور طرح طرح کی خانگی مصروفیات میں، گھریلو مصروفیات میں اپنے مولا کریم کی بارگاہ کی حاضری کا دھیان رکھنا صرف اور صرف گہرے دلی تعلق کے باعث ہی میسر آ سکتا ہے۔ گویا رات دن میں بار بار اس کے در دولت پر سجدہ ریزی کے لیے حاضر ہونا اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ بس اس توجہ اور دھیان کی برکت سے نمازی 24 گھنٹے عبادت میں مصروف لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یا وہ نماز پڑھ کے آیا ہے، پھر اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اس لیے گویا انتظار عبادت بھی عبادت ہے، لہذا اس کی دن رات کی عبادت لکھی جاتی ہے 5 نمازوں کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں سینکڑوں بار بالواسطہ اور بلا واسطہ نماز کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، اور اس کے فضائل و فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کو سناتا ہوں۔ مثلا سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں ہی فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔
دوسرے پارے میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی۔ درمیانی اس لیے کہا گیا کہ اس کی ایک جانب رات کی 2 نمازیں مغرب اور عشاء ہیں، اور دوسری طرف 2 دن کی نمازیں فجر اور ظہر ہیں، تو یہ درمیانی نماز ہوئی۔ ایک آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مصیبت میں صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو۔ ایک چوتھی آیت میں فرمایا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اے نبی خود بھی اس پر ثابت قدم ہو جا۔ 5ویں آیت میں فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز یقیناً ہر قسم کی برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ 6 آیت میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی اور دوزخ کی خاص وادی ان نام نہاد نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں کو بھلا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ 7ویں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ انبیاء کرام کے بعد کچھ ایسے نالائق اور ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی، ان کو ان قریب دوزخ کی اس وادی میں جو سب سے گرم اور گہری ہے، اور وہاں صرف ماں باپ کو ایذا دینے والے سود خاروں، زنا کاروں اور بے نمازوں کو رکھا جائے گا، ان کے ساتھ ایسے نالائق نمازیں چھوڑ دینے والے لوگوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ اس وادی کا نام غی ہے۔ 8ویں آیت میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ بے شک نماز بڑی بھاری اور گراں گزرتی ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں اور عاجزی کرنے والوں پر، ان کو بھاری نہیں لگتی۔ 9ویں آیت میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اے موسیٰ اگر تجھے میری یاد کی خواہش ہے اور میری یاد کا دعویٰ ہے تو میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ 10ویں آیت میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز ادا کرو۔ اور رکوع کا نام اس لیے کہا گیا کہ رکوع میں مل جانے سے مکمل با جماعت رکعت کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ برکت کے لیے 10 آیتیں پڑھی گئی ہیں، ورنہ ان کے سوا اور بھی بہت ساری آیات میں نماز کا حکم ہے۔ اس کے بعد ہم احادیث رسول پر نگاہ ڈالتے ہیں تو سینکڑوں ارشادات نظر آتے ہیں۔ مثلا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها فاقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس ستون کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے دین کو اٹھا دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، تمام اعمال میں سے کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور مقبول ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پت جھڑ کر کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ کر زور سے ہلایا تو سارے پتے گر گئے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، جب بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے اسی طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں اپنے کسی گناہ کا ذکر کر کے سزا چاہی کہ مجھے سزا دیں، آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر میں ہی یہ آیت نازل ہوئی وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ،
طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، اور دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کر، بے شک یہ نیکیاں یعنی نمازیں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ البتہ مفسرین کے نزدیک ان گناہوں سے مراد صغائر یعنی چھوٹے گناہ مراد ہیں، حقوق العباد اور بڑے کبیرہ گناہ اور حدود و قیود کے لیے دیگر شرائط کی تکمیل بھی لازم ہے۔ مثلا قرض دینا ہے کسی کا تو وہ نمازیں معاف نہیں کروائیں گی، وہ ادا کرنا پڑے گا۔ یا آپ نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس پر آپ پر قصاص ہوگا، وہ صرف نمازیں پڑھنے سے قتل معاف نہیں ہوگا، یعنی حدود و قیود وغیرہ علیحدہ ہیں، ان کے لیے دیگر شرائط کی تکمیل بھی لازم ہے۔ 5ویں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس طرح اپنے گھر کے دروازے پر بہنے والی نہر میں 5 بار پر روزانہ غسل کرنے والے کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہ جاتا، اس طرح 5 بار روزانہ نماز ادا کرنے والے کے جسم پر سے گناہوں کا میل کچیل بھی دھل جاتا ہے۔ 6ٹھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں پیدا کی گئی ہے۔ وہ میری آنکھیں نماز پڑھنے سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہے، اور یقیناً ہر عاشق رسول کلمہ کو چاہتا ہے اس کا نبی کا دل خوش رہے اور آنکھیں ٹھنڈی رہیں، تو اس کو نماز پڑھ کر اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی چاہیے۔ 7ویں حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد، کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا قرب چاہتا ہے تو سجدے کی حالت میں وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ لہذا سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور اس سے مانگنا یوں ہے جس طرح تم اللہ کے قریب ترین بیٹھ کر اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو۔ 8ویں روایت میں نماز با جماعت کی مزید اہمیت بیان کی گئی، حتیٰ کہ با جماعت نماز کو تنہا نماز پر 27 گنا فضیلت دی گئی۔ یہ حدیث میں آتا ہے، جس کا بھید اہل علم پر مخفی نہیں کہ یہ 27 گنا کیوں ہے۔ 9ویں حدیث یہ ہے جو ترمذی شریف کی ہے کہ 40 روز با جماعت نماز ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 براءتوں کی، 2 قسم کی نجاتوں کی نوید یعنی خوشخبری سنائی جاتی ہے، براءت من النار و براءت من النفاق، کہ جو شخص با جماعت 40 روز نمازیں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بھی بری لکھ دے گا اور آگ سے بھی بری کر دے گا۔ 10ویں روایت سے یوں مستفاد ہے کہ آپ نے شب معراج مختلف آسمانوں پر مختلف ملائکہ کو مختلف انداز کی عبادت میں مصروف پایا۔ کوئی قیام میں تھا، کوئی قعود میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، کوئی تسبیح و تحلیل میں، کوئی تقدیس و تبجیل میں مشغول تھا۔ آپ کو شوق لاحق ہوا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کوئی ایسے انداز کی عبادت کا تحفہ عطا فرمائے جو ان سب صورتوں کی جامع ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا جس میں ہر قسم کی عبادت کا منظر پایا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔